کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں، احادیث سے بھی وارد ہیں، بزرگوں نے تجربات میں بھی لکھا ہے۔ یاسین مبارک قرآن پاک کا ایک مغز ہے۔ دل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ دل جو ہے پورے جسم کے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ یاسین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت کی رات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے گھر کے اطراف مکہ کے کفار و مشرکین محاصرہ کر کے قتل کے ارادے سے کھڑے تھے، اس رات کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی۔ آپ نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہے اور اس مٹی کو یوں پھینک دیا یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ، تم سب کے چہرے برباد ہو جائیں۔ اور وہ مٹی اگرچہ ایک مٹھی بھر تھی لیکن جتنے لوگ کھڑے تھے سب کے چہروں اور ان کے ناکوں کے قریب گئی اور وہ بے جان سے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر کے گئے لیکن کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ یاسین پاک اس رات کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے۔ اور پھر اس کے فضائل میں بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسی مصیبت آئی کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ غیب سے اس کے لیے سبب پیدا فرمائے گا۔ اور اگر کبھی ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کی بھوک کو کافی فرما دے گا۔ یعنی یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کہیں وہ راستہ بھٹک گیا جنگل میں، صحرا میں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ اس کو سیدھا راستہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ جب جنگل میں بھٹکنے اور صحرا میں بھٹکنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ وہاں تمہیں راستہ مل جائے گا، میں کہتا ہوں پوری زندگی بھر پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا بھی سیدھا راستہ اس کی برکت سے عطا کرے گا۔ اور جو سورہ یاسین شریف صبح پڑھ کر کے نکلا وہ شام تک امان میں ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہے، اس کے لیے رزق کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یاسین کی بڑی برکتیں ہیں سورہ یاسین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، قیامت کے دن کے بارے میں کہ افسوس ہے بندوں پر، وہ بندے افسوس کریں گے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ مستہزئین، یعنی جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی جو حشر ہوں گے نا وہ بہت سخت ہیں، قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اس سے پہلے صدیوں پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ رسولوں کا اور نبیوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو اے لوگو، رسول جو آتے ہیں وہ تمہیں بظاہر اگر یوں دیکھتے ہیں کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غذائیں کھاتے ہیں یا فاقہ کشی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول یا نبی مجبور ہوتے ہیں، وہ تو فقر کو پسند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ورنہ ہر نبی اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو، وہ سونے اور چاندی کے محلات میں رہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ تو اکثر جو قومیں رسول کو ظاہری طور پر دیکھتی تھیں تو وہ مذاق اڑاتی تھی،
یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ان کے پاس سواری نہیں، ان کا گھر صحیح نہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ کر کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مستہزئین سے کوسوں دور ہمیں رکھے، اور مولا تعالیٰ اسی جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے، قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں کہا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آرڈر آئے گا مجرم الگ ہو جائیں، اس میں سے جتنے لوگ مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اس دن، اور ان کو الگ کیا جائے گا، ان کو الگ کیا جائے گا مجرمین کو۔ کس بات کے مجرم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا اس دن، اور پھر رب تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی بندوں پر، خشیت ہوگی، فرمائے گا مولا کیا میں نے تم سے یہ نہیں عہد لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد کے شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا ان اعبدونی، کہ تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، پھر تم کیسے بہک گئے؟ یہ جتنے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب اس دن الگ کیے جائیں گے، سب کے سب الگ، کفار و مشرکین جو بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے قیامت کے دن سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ سچ بات ہے میرے عزیزو، عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے، بھلا چوہا کیسے خدا بن گیا؟ ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی؟ جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو، پیروں سے کھندلتے ہو، پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں، وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری؟ عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں، ماحول پورا اسلامی ہے، بچپن سے مسجدوں کو دیکھا، اللہ کی عبادت۔ وہاں دو ہی قومیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں۔ عیسائی بھی جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، کتاب ان کے پاس بھی ہے، مسلمان ہیں، دو ہی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے، اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت، پتھر، مٹی، بلی، چوہا، ساری چیزیں عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے شاک ہو کر رک جاتے تھے، اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا ما عندهم مخ، سب سے پہلا یہی سوال کرتے کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے؟ کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا، جس کو میں جب اٹھا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کام ایسے ہیں، ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے؟ کہا زمانے جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے۔ آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے، روتا ہوں۔ ایک ایک نے 5 بیٹیاں دفن کی ہیں، اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں۔ کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانے جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے، اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے، آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا الگ، ہوا کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ، سب کے الگ الگ تھے۔ تو ہم وہ آٹے کے بنا کر کے سفر میں لے کر کے چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی غلہ اناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے۔ تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے۔ آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے۔ بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے تھے؟ پھر اللہ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، آؤ اس میں۔ جتنے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے سب کو بلایا جائے گا۔ اصلوھا اليوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن سب کو اس میں ڈالو، ان سب کو ڈالو۔ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی پتہ ہے؟ جہنم اس دن پکڑ کر کے لائی جا رہی ہوگی، فرشتے اس کو لا رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی ہے جہنم یا دوزخ، یہ کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، اندازہ نہیں کر سکو گے۔ ایک دوزخی، ایک جہنمی جو ڈالا جائے گا، یہ نہیں جو ہماری شکلیں ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی کی اتنی بڑی شکل ہوگی کہ مکہ اور مدینے کے بیچ کا پورا فاصلہ بھر جائے گا ایک ہی جہنمی سے۔ اگر وہ بیٹھ گیا، 400 کلومیٹر ہے مکہ سے مدینے کا فاصلہ، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دور اتنا لمبا چوڑا ایک جہنمی ہوگا، اور پھر جب کروڑوں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی وسعت کتنی ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی، اندازہ نہیں کر سکتے۔ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے قیامت کے دن دوزخ کو، اور اس کو زنجیروں میں جو باندھا گیا ہوگا، زنجیر کیسے، اس کے دہانے ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کا منہ ہے جہنم کا، جس کے اندر مجرمین کو ڈالا جائے گا، مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ تو روایات میں ہے کہ اس کو 70,000 فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے، ایک ایک زنجیر پر 70,000 زنجیریں ہیں اس کی، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے اس کو جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود جہنم ان سے چھڑا کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوگی مجرمین کی طرف۔ کس کی طرف؟ محشر میں جو مجرمین موجود ہوں گے ان کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی ہوگی فرشتوں کے ہاتھوں سے زنجیر کو چھڑا کر۔ اتنی طاقت اور اتنی ہیبت اس کے اندر۔ آگ جو ہے وہ کس قسم کی ہے؟ فرمایا گیا دنیا کی آگ لال ہے، جہنم کی آگ نہایت کالی ہے، سخت کالی آگ، اتنی کالی آگ ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا دوزخ کے اندر۔ اور رب تعالیٰ فرمائے گا اصلوھا اليوم، آج سب کو ڈالو اس میں، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔
مجرمین کو پکڑا جا رہا ہوگا، اور جہنم کا حال کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے چھٹپٹا رہی ہوگی، اچھل اچھل کر کے جا رہی ہوگی، اور کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ 26ویں پارے میں سورہ قاف میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجرمین کو ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جہنم سے، حلم تلأتی، بس پیٹ بھر گیا تیرا؟ جہنم کہتی وہ تقول حل من مزید، وہ کہے گی اے اللہ اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ انسانوں کو ڈال۔ اس دن وہ پکارتی رہے گی اور میرے اندر ڈالا جائے، اور میرے اندر ڈالا جائے۔ اور جانتے ہیں جب اس کی آگ کم پڑنے لگ جائے، دھیمی ہونے لگ جائے، تو آگ بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو گرایا جائے گا، اس کا ایندھن ہے۔ جیسے پیٹرول ڈالنے سے آگ بھڑک جاتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں کو ڈالتے ہی بھڑک جائے گی۔ یہ جہنم کی کیفیت ہے دوزخ کی۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ سب سے ہلکا، اگر کوئی چلا بھی گیا، تھوڑے سے گناہوں کی سزا بتا کر کے واپس آنے والا ہے، تو حدیث رسول میں ملتا ہے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ وہاں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا، پک پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا۔ پھر جس کے بارے میں اللہ نے